سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ایمانی زندگی میں جن چیزوں کی ہمیں سب سے زیادہ شدید ضرورت پیش آتی ہے، جن کے بغیر ایمانی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے سب سے بڑی چیز ہے نماز. قرآن شریف میں اور احادیث نبوی میں اور معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے ارشادات میں جتنی تاکید نماز پہ کی گئی ہے، اتنی تاکید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کی گئی ہے. قرآن شریف میں لفظ صلاۃ 67 سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے، یعنی 67 مرتبہ صرف لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے جو دوسرے مشتقات ہیں، کبھی یصلون، کبھی یصلی، کبھی صلوات ہم، مثال کے طور پہ یہ جو مشتقات ہیں، یہ مشتقات ملا لیے جائیں اگر، تو پھر لفظ صلاۃ کے استعمال کی تعداد قرآن شریف میں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے. 67 مرتبہ تو صرف لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد ایمان کی عملی نشانیوں میں سب سے نمایاں اور سب سے ممتاز مقام عطا کیا ہے. احادیث میں بھی الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. یعنی مومن ایمان کے درجات کی اگر بلندی چاہتا ہے، اگر مومن اپنے ایمان میں ترقی کرنا چاہتا ہے، روحانی زندگی اور تقوی کے زندگی کے درجات میں اوپر جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو ذریعہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ہے نماز. معراج یعنی بلندی تک لے جانے والی چیز. الصلاۃ و معراج المومن، جو چیز مومن کو عروج پہ لے کے جاتی ہے ایمانی زندگی میں اور ایمان کے درجات میں، وہ نماز ہے. اور پھر فرمایا الصلاۃ عمود الدین من ہدمہا فقد ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے، یعنی اگر دین کو اور ایمانی زندگی کو ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے تو جو حیثیت کسی عمارت میں ستون کی ہوتی ہے، ایمانی زندگی کی عمارت میں وہی حیثیت نماز کی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها. اگر کسی شخص کی نماز قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کے باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو باقی سارے اعمال بھی رد ہو جائیں گے. جیسے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایک کمپلسری پیپر ہوتا ہے اور بعض الیکٹیو ہوتے ہیں، آپشنل ہوتے ہیں. کمپلسری میں پاس ہو گئے تو پھر الیکٹیو میں پاس نہ بھی ہوں تو بعض مضامین میں پاس کر دیتی ہے یونیورسٹی، لیکن لازمی مضامین میں جو شخص فیل ہو جائے اسے کبھی بھی پاس نہیں کیا جاتا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کو خفیف سمجھتا ہے، یہ نہیں کہ پڑھتا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہے لیکن نماز کو خفیف سمجھتا ہے، دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی چیز سمجھتا ہے، اسے سب سے بڑی اولویت اور پریورٹی نہیں سمجھتا اپنی، وہ ہماری شفاعت کی توقع نہ رکھے. اور یہ جملہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری لمحات میں بیان فرمایا.
لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، جو شخص نماز کو خفیف سمجھتا ہے ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ تو نماز کے بغیر ایمانی زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے، نماز کے بغیر روحانی زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے، نماز کے بغیر تقوی کی زندگی کا تصور ممکن نہیں ہے۔ کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ نے جہاں متقین کا تعارف کرایا ہے تو ان کی صفات جو بیان کی ہیں وہ کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ غیب پر ایمان کے بعد جو پہلی عملی صفت ان کی بیان کی گئی ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو جس شخص کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کا ایمان کا دعویٰ بے بنیاد دعویٰ ہے۔ تو ایمانی زندگی کے لیے نماز سب سے بڑا واجب اور سب سے اہم عمل ہے۔ اور نماز کی اگر حقیقت میں غور کیا جائے اور ایمانی زندگی کی حقیقت میں غور کیا جائے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ایک مومن کامل کی جو زندگی ہوتی ہے، ایمانی زندگی، 40 سال کی، 25 سال کی، 30 سال کی، 60 سال کی، جتنی بھی اس نے ایمانی زندگی گزاری ہے، اس ایمانی زندگی کو اگر سمیٹ دیا جائے تو وہ نماز بن جاتی ہے۔ نماز کو پھیلا دیں تو وہ ایک حقیقی مومن کی پوری زندگی بن جاتی ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ نماز اور ایمانی زندگی، ان کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہوں کہ ایک مومن کامل کی، ایک صاحب معرفت مومن کی زندگی کو چند منٹوں میں اگر سمیٹ دیا جائے تو وہ نماز بن جاتی ہے، نماز کو پھیلا دیا جائے تو وہ ایک مومن کی زندگی بن جاتی ہے۔ یہ ان دونوں کا آپس میں کس طرح سے تعلق بنتا ہے، آج اسی تعلق پہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نماز کو دیکھتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ آپ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہیں، اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کسی اور چیز میں مشغول ہیں، یکایک آپ مؤذن کی آواز سنتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اگر یہ آواز سننے والا شخص عملی مسلمان ہے، عملی مومن ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ جتنے کاموں کو انجام دے رہا ہے، جس کام کو انجام دے رہا ہے اس کام کو وہیں چھوڑ دے گا، اور اس کے بعد وضو کر کے مسجد میں یا گھر میں مصلی نماز پہ کھڑا ہو جائے گا۔ یعنی دنیاوی کاموں کو چھوڑ کے وضو کرے گا، وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے گا، اور اذان و اقامت جو کہ مستحب ہیں انہیں کہنے کے بعد اللہ اکبر اور اپنی نماز شروع۔ اب اللہ اکبر کہہ کے جب یہ نماز شروع کرتا ہے تو پھر اس کی توجہ قبلہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتی۔ اگر ذرا بھی قبلہ سے انحراف کرے گا تو نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کہہ کے نماز اپنی شروع کرتا ہے، رخ قبلہ کی طرف ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک اور سورت پڑھتا ہے، اس سورت کے پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا جاتا ہے، رکوع سے سر اٹھاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے سے سر اٹھا کے پھر دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ یہ چیز ہے نماز کی ایک رکعت۔ اب اسی کا مظاہرہ دیکھتے ہیں ایک مومن کی ایمانی زندگی میں، کہ مومن کی ساری زندگی یہی ہوتی ہے۔ جیسے ایک رکعت نماز ہے، مومن کی ساری زندگی ایک رکعت نماز ہی ہوتی ہے۔ جب تک انسان کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی،
وہ ایمانی زندگی نہیں گزار سکتا. اور جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوتی اور وہ ایمانی زندگی نہیں گزار سکتا تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف مادی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، صرف دنیاوی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، صرف حیوانی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی اسے کسی کے سمجھانے سے یا خود اندر سے روشنی مل گئی، اسے اس کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہو گیا، چاہے چھوٹی سی کرن ہی کیوں نہ ہو ایمان کی. جب اسے پتہ چل گیا کہ اس کائنات کا ایک رب ہے، وہی میرا بھی رب ہے، اس نے ساری کائنات کو اور مجھے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، میں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا ہوں، اور میری حقیقی فلاح، حقیقی کامیابی اور نجات اسی میں ہے کہ میں اپنی زندگی اس طرح سے گزاروں جس طرح اس نے کہا ہے. تو جب کسی شخص کے دل میں یہ نور جگمگاتا ہے تو یہ وہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب نماز کے لیے مؤذن کسی شخص کو آواز دے رہا ہوتا ہے. تو جب یہ کیفیت کسی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ احساس، یہ ایمان کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے کہ اپنی زندگی کا رخ بدلتا ہے. جیسا کہ ہم نے توبہ کے درس میں تفصیل سے بیان کیا، وہ اپنی زندگی کا رخ دنیا سے تبدیل کر کے اللہ کی طرف کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے. وہ توبہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی و طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جب بھی کسی انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے اور زندگی اسی طرح سے گزارنی چاہیے جیسے رب کی مرضی ہے، رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارنا ہی زندگی ہے، وہ دنیاوی زندگی سے منہ موڑ لیتا ہے. دنیا کو پہلے اس نے مقصد بنایا ہوتا ہے، اب وہ دنیا کے ساتھ رہتا تو ہے لیکن مقصد بنا کے نہیں رہتا، اسے ڈائریکشن اس کی تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا پہلا قدم ہوتا ہے جہاں یہ توبہ کے ذریعے سے قلبی اور روحانی طہارت کرتا ہے. نماز میں آذان سن کے ہم جسمانی طور پہ وضو یا تیمم کرتے ہیں. ایمانی زندگی میں جب انسان معرفت الہی حاصل ہونے کے بعد، معرفت الہی کا پہلا درجہ حاصل ہونے کے بعد، جو کہ بڑی مختصر معرفت ہوتی ہے، جب وہ اللہ کی طرف رخ پھیرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو وہ روحانی طہارت کر رہا ہوتا ہے. اور پھر جب وہ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی عظمت کو تسلیم کر لینے کے بعد، اللہ کی عظمت کا جلوہ دیکھ لینے کے بعد، اللہ کی کبریائی کو سمجھ لینے کے بعد، تو پھر کسی بھی لمحے وہ اپنی زندگی میں اپنی توجہ اللہ سے ادھر ادھر نہیں کرتا. وہ دنیا کے سارے کام کرتا ہے، وہ اپنی تجارت بھی کرتا ہے، وہ سیاست بھی کرتا ہے، وہ ملازمت بھی کرتا ہے، وہ کاروبار بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، کاشتکاری بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے جو عام دنیا دار لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ان تمام افعال کو انجام دیتے ہوئے اس کی توجہ اللہ سے ادھر ادھر نہیں ہوتی. جس طرح نماز میں ایک نمازی جب اللہ اکبر کہہ کے مصلی پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے تو قبلے سے ادھر ادھر نہیں ہوتا. ایمانی زندگی میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے روحانی طور پر اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر پہ ایمان لا کے، توبہ کے ذریعے سے باطنی طہارت کر کے، تو پھر اپنے تمام کاموں میں اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے. اب یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ جو حالت ہوتی ہے نماز میں، اسے قیام کہا جاتا ہے. اللہ اکبر کہہ کے آپ کھڑے ہیں حالت قیام میں. قیام کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا ہونا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے انسان نماز کے وقت. اور ایک مومن جب ایمانی زندگی گزارتا ہے تو جب
ایمانی زندگی میں وہ اپنے تمام کاموں میں، تمام امور میں اللہ کو مد نظر رکھ کے سارے کاموں کو کر رہا ہوتا ہے، تو گویا وہ روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے معنی کیا ہے؟ بڑا آسان اور سادہ سا جواب ہے اس سوال کا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا آفیسر، کوئی حاکم یا کوئی بھی شخص اپنے بعض کاموں کے لیے جب ملازم رکھتا ہے، نوکر رکھتا ہے، تو عین جب اس کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے نوکر کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نوکر بالکل آمادہ اور تیار کھڑا ہوتا ہے کہ جب بھی میرا مالک مجھے حکم دے میں اس حکم کی فوری اطاعت کروں۔ اس کی زیادہ واضح مثال آپ لینا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ایک تقریب ہو رہی ہے کسی بڑے آدمی کی، اور اس تقریب میں کچھ مہمان اور میزبان بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ انہیں سرو کرنے والے ویٹرز اور بیرے موجود ہیں۔ تو وہ بیرے اور ویٹرز کس حالت میں ہوتے ہیں؟ وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ میزبان کو، مہمان کو جس وقت جو چیز چاہیے ہو وہ فراہم ہونے میں ذرا دیر نہ لگے۔ اللہ کی بارگاہ میں قیام کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار میں کھڑا ہوا ہوں تیرے ہر حکم کی تعمیل کے لیے۔ تو نماز میں جو قیام ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اسی طرح سے رہیں کہ ہماری توجہ اللہ کی طرف ہو اور بالکل اللہ کے ہر حکم کی ہر وقت اطاعت کے لیے ہم ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے سامنے آئے، ہم اس حکم کی تعمیل میں ذرا سی دیر بھی نہ لگائیں۔ یہ ایمانی زندگی میں قیام ہوتا ہے مومن کا۔ اس قیام میں نماز کی طرح سے مومن معرفت کے اندر ترقی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کی مختصر اجمالی معرفت کے ساتھ نماز میں قیام شروع ہوتا ہے، لیکن پھر معرفت کا سفر بڑھتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سب اللہ کی معرفت اور اللہ کی صفات کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک مومن اپنی عملی زندگی کو ایمان کی بنیادوں پہ استوار کرتا ہے اور ایمانی زندگی گزارتا ہے تو وہ بھی پہلا سٹیپ لیتا ہے مختصر اجمالی معرفت سے، لیکن جب پہلا قدم اٹھانے کے بعد وہ اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھ کے اپنے سارے کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں معرفت الہی کا نور زیادہ طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نماز میں وہ زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، عملی زندگی میں وہ اللہ کی ربوبیت کا قدم قدم پہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی ربوبیت کو قدم قدم پہ محسوس کر رہا ہوتا ہے، اس کی ربوبیت کا جلوہ اپنے ایمان اور اپنے قلب اور اپنی روح کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نماز میں وہ زبان سے کہتا ہے الرحمن الرحیم، لیکن عملی زندگی میں جب وہ ایمان کی بنیادوں پر، معرفت کی بنیادوں پر قرب الہی کا سفر طے کرتا ہے اور قرب الہی کے منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمانیہ اور اس کی رحمت رحیمیہ کا جلوہ قدم قدم پہ دیکھتا ہے، اور اسی رحمت رحمانیہ اور رحمت رحیمیہ کا جلوہ جو ہے وہ اس مقام پہ انسان کو لے آتا ہے کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے قیامت کا دن ہے۔ اس لیے کہ رحیم کے معنی ہے مومنین پر رحم کرنے والا، مخصوص رحمت کا مالک۔ تو اگر آخرت کا دن نہ ہو، قیامت کا دن نہ ہو اور یہی زندگی ہو، یہی دنیا ہو
اور اسی کے بعد مومن اور کافر صاحب اکٹھے ختم ہو جائیں تو گویا مومنین نے جو کچھ کیا ہے اس زندگی میں انہیں ان کے ایمان کا نتیجہ، ان کے ایمان کا پھل، اس کا اجر، اس کا ثواب کہاں ملے گا اگر آخرت کا دن نہ ہو تو اس کے رحیم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اور دن ہو جہاں اہل ایمان کو ان کے ایمان کا پھل ملے، جہاں اہل ایمان کو ان کے ایمان اور ایمانی زندگی اور ایمانی اعمال کا اجر ملے، مالک یوم الدین۔ نماز میں یہاں پہنچنے کے بعد نمازی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عملی ایمانی زندگی میں ایک مومن جب اس مرحلے پہ پہنچتا ہے، جب اس معرفت کو حاصل کر لیتا ہے، تو اس کے بعد وہ مکمل اور خالص اللہ تعالی کا ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد، اس مرحلے سے پہلے ہو سکتا ہے اس کے اندر اور جذبات اور خواہشات کی آمیزش بھی ہو، کیونکہ ابھی تک معرفت ناقص تھی، معرفت کے سفر میں وہ ترقی کرتا گیا ہے۔ تو جس قدر معرفت ناقص ہوگی، معرفت کم ہوگی، اپنی خواہشات نفس، حب دنیا اور یہ سارے معاملات بھی بیچ میں کچھ نہ کچھ اپنا اثر دکھاتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی معرفت ایک مقام پر پہنچ جاتی ہے جسے ہم کمال معرفت کا پہلا درجہ کہیں، کیونکہ کمال کے بھی مختلف درجات ہیں، کمال معرفت کے پہلے درجے پہ جب انسان پہنچتا ہے تو وہاں انسان پھر کہتا ہے ایاک نعبد۔ اپنی عملی زندگی میں بھی انسان سختی سے اور 100% کاربند ہو جاتا ہے اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ میں نے کسی کی بات نہیں ماننی ہے، اپنے نفس کی بات نہیں ماننی ہے، اپنے ماں باپ کی بات نہیں ماننی ہے، اپنے معاشرے کی بات نہیں ماننی ہے، اپنے حکمرانوں کی بات نہیں ماننی ہے، کسی سپر پاور کی بات نہیں ماننی ہے، صرف اور صرف اللہ کی بات ماننی ہے، ایاک نعبد۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ آسان کام نہیں ہے، چونکہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بلکہ سب سے مشکل کام ہے، اور اس سب سے مشکل کام کو انجام دینے کے لیے مدد بھی اسی کی چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں سے انسان کے سامنے پھر رستے آ جاتے ہیں۔ ایک راستہ ان لوگوں کا جو سیدھے اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کے راستے پہ چل رہے ہیں، صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں۔ تو ایمانی زندگی گزارنے والا شخص، روحانی زندگی گزارنے والا شخص صراط مستقیم کی طلب کرتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرتا ہے مومن اپنی عملی زندگی میں جن کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے، وہ بندے تھے جن سے اللہ راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے طرز زندگی کو پسند کر کے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا۔ عملی زندگی میں ایک مومن اس راستے کو انتخاب کرتا ہے، اور جن سے اللہ ناراض ہوا، جن پہ اللہ کا غضب ہوا، ان کے راستے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک شخص کو پتا ہے کہ جی امیر شام کی عملی زندگی وہ تھی جس کی وجہ سے اللہ اس پہ غضبناک ہوا ہے، امیر المومنین کی زندگی وہ تھی جس کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوا ہے۔ اس کے باوجود اگر ایک شخص امیر المومنین کا طرز زندگی چھوڑ کے امیر شام کا طرز زندگی اختیار کرتا ہے تو زبان سے تو یہ مومن ہونے کی بات کر سکتا ہے، لیکن عملی طور پہ یہ ایمانی زندگی نہیں گزار رہا۔ عملی طور پہ ایمانی زندگی تبھی گزار سکے گا جب راستہ بھی وہی اختیار کرے گا جو امیر المومنین کا تھا۔ امیر شام کا راستہ اختیار کر رہا ہو اور نام امیر المومنین کا لے رہا ہو تو اس سے ایمانی زندگی میسر نہیں ہوتی انسان کو۔ تو جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو مزید اس کے دل میں اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کی معرفت کا جو نور ہے اس کے مختلف درجات ہیں۔ جیسے بجلی کا بلب 0 واٹ کا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی روشنی دیتا ہے، 1000 واٹ کا ہوتا ہے تو وہ بھی روشنی دیتا ہے، سورج ہے تو وہ بھی روشنی دیتا ہے، درجات ہیں مختلف روشنی کے۔
تو یہ معرفت کی روشنی انسان کے دل کے اندر معرفت کا ہر قدم اٹھنے کے بعد بڑھتی چلی جاتی ہے. اور جیسے جیسے انسان اللہ تعالی کے قرب کی طرف قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت انسان کے سامنے اور واضح ہوتی چلی جاتی ہے. اور جب اللہ کی عظمت واضح ہوتی چلی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا آپ اس کی نظر میں چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا اس کی نظر میں چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے. آپ اپنی مادی زندگی میں بھی اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ جس قدر ہم دور سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں وہ ہمیں چھوٹی نظر آتی ہے. اب سورج ہماری اس زمین سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا ہے، لیکن طلوع و غروب کے وقت جبکہ اس کی روشنی زیادہ شدید نہیں ہوتی اور ہم اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، تو اس وقت وہ کتنا سا نظر آتا ہے؟ ایک تھالی جتنا. کیا واقعی سورج ایک تھالی جتنا ہے؟ کیوں ایک تھالی جتنا دکھائی دیتا ہے؟ اس لیے کہ دور ہے. ہمیں اپنے چہرے کے سائز جتنا دکھائی دیتا ہے اس لیے کہ دور ہے. لیکن اگر ہم اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیں، اس کی طرف جانا شروع کر دیں، تو جب اس کے قریب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا نہیں تو بہت بڑا ہے. آپ 1 میل کے فاصلے سے آپ ایک درخت کو دیکھتے ہیں تو درخت آپ کو بہت چھوٹا نظر آتا ہے، اپنا آپ اس کے مقابلے میں بڑا نظر آتا ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس درخت کی طرف بڑھتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس درخت کی اصل بلندی آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب آپ اس درخت کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ جو دور سے نظر آ رہا تھا کہ میں بڑا ہوں اور درخت چھوٹا ہے، اب معاملہ الٹ گیا ہے. اب نظر آ رہا ہے کہ درخت بڑا ہے، میں چھوٹا ہوں. تو جو شخص اللہ سے دور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، خود خدائی کرنے لگ جاتا ہے، خود فرعون بن جاتا ہے. اب خواہ بڑا فرعون ہو حضرت موسیٰ کے دور کے فرعون کی طرح سے، یا آج کل کے فرعونوں کی طرح سے چھوٹا سا فرعون ہو جس کے اندر بھی تکبر ہے، جتنا تکبر ہے اتنا سب وہ فرعون ہے. تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اپنے آپ کو انسان کب بڑا سمجھتا ہے؟ جب اللہ کو بڑا نہیں سمجھ رہا ہوتا. اللہ کو کب بڑا نہیں سمجھتا؟ جب اللہ سے دور ہوتا ہے. جب معرفت کا سفر شروع کرتا ہے اور قدم بقدم اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے تو اللہ کی بزرگی اور اللہ کی عظمت اس کے سامنے کھلتی چلی جاتی ہے. جب اللہ کی عظمت واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اپنا آپ انسان کی نظر میں چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس منزل کا اظہار نماز میں رکوع کی حالت میں ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کی عظمت کے سامنے پہنچتا ہے تو اپنے آپ کو آدھا کر دیتا ہے. 6 فٹ کا انسان حالت رکوع میں جا کے 3 فٹ کا رہ جاتا ہے اور وہاں کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، میرا رب بہت عظیم ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس کی تسبیح کرتا ہوں. یعنی اس کی عظمت کا جلوہ دیکھتا ہے. جب رب کی عظمت کا جلوہ سامنے آتا ہے تو انسان اس کی تسبیح کرتے ہوئے، اس کی حمد کرتے ہوئے آدھا رہ جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی اپنا اصل قد انسان کو نظر آنے لگ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی انسان کا سفر ختم نہیں ہوتا ہے. یہاں سے پھر آگے مرحلہ جاری رہتا ہے. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد سجدے کی باری آتی ہے. ایمانی زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی عظمت کے نور کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اور ساری کائنات کو چھوٹا دیکھنے لگتا ہے تو پہلے اپنے آپ کو جتنا بڑا دیکھ رہا ہوتا تھا اب اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں دیکھتا. اگر پہلے اس کے اندر تکبر تھا تو اب اس کے اندر تواضع آ جاتی ہے. اگر پہلے اس کے اندر غرور تھا تو اب اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے. اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ ایمانی اعمال بھی انجام دے رہا ہے
لیکن اس کے اندر تکبر نہیں گیا تو سمجھ لیں کہ صرف کھوکھلے اعمال انجام دے رہا ہے، اس نے معرفت کا سفر طے نہیں کیا ہے۔ ورنہ جس شخص نے معرفت کا سفر طے کیا ہو اور قرب الہی کا کوئی بھی درجہ حاصل کیا ہو، جس قدر قرب الہی کے درجات انسان کو حاصل ہوتے جائیں گے اسی قدر انسان کا تکبر کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے برعکس اگر خدا نخواستہ انسان کی صورتحال یہ ہو کہ جیسے جیسے عبادت کرتا چلا جاتا ہے اس کے تکبر میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ابلیس بعض اوقات انسان کو اس راستے سے بھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جی میں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا ہوں، میرا تو بہت بڑا مقام ہے، اور جو لوگ عبادت نہیں کرتے ان سے میں بہت بڑا ہوں۔ تو ایک شخص جو واجبات کے ساتھ مستحبات بھی انجام دیتا ہے، نماز شب بھی پڑھتا ہے، شیطان اس کو فخر اور تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے ان لوگوں کے سامنے جو یا تو اعمال کو سرے سے انجام نہیں دیتے یا اس کی نسبت کم اعمال انجام دیتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کا جلوہ ایسے شخص نے نہیں دیکھا ہوتا جو عبادت کی وجہ سے، اپنے نیک اعمال کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی عظمت کو دیکھنے کے بعد انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، انسان کے اندر چھوٹا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے انسان چھوٹا ہو جاتا ہے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی پھر وہ تکبر نہیں کرتا، اللہ کے بندوں کو بھی پھر وہ حقیر نہیں سمجھتا، اللہ کے بندوں کے لیے بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ ان پر بھی اگر بڑائی کا حق کسی کو حاصل ہے تو صرف اللہ کو حاصل ہے، مجھے ان کے سامنے بڑائی کا اظہار کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اب اس منزل پہ آ کے جسے ہم رکوع کی منزل کہیں گے، مومن کیا کرتا ہے؟ اپنی عملی زندگی میں، اپنی ایمانی زندگی میں، اپنی روحانی زندگی میں اسی عظمت الہی کے جلوے کو مزید دیکھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس عظمت الہی کا جو نور ہے، اس نور کے اندر اب شدت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے اس نور میں شدت آتی ہے، جیسے جیسے اللہ کی عظمت کا جلوہ زیادہ طاقت کے ساتھ، زیادہ شدت کے ساتھ انسان کے اوپر آشکار ہوتا ہے، تو یہ جو رکوع میں گیا تھا، آدھا ہو گیا تھا، 6 فٹ سے 3 فٹ کا، 5 فٹ سے 2.5 فٹ کا، اب یہ مزید نیچے جانے کی طرف، مزید نیچے کی طرف اپنی حرکت کو، اپنے سفر کو، اپنے پیش رفت کو جاری رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی کی بلندی اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علو، اس کے مقام، اس کے مرتبے، اس کے درجے کی بلندی اس کے سامنے واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔ تو عظمت کے سامنے یہ چھوٹا ہوا اور بلندی کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ پست ہو جاتا ہے انسان۔ تو جب عظیم کی بجائے اعلیٰ کا جلوہ دیکھتا ہے انسان، آگے بڑھ کے عظیم کی منزل سے آگے بڑھ کے جب اعلیٰ کا مرتبہ دیکھتا ہے، اعلیٰ کا درجہ دیکھتا ہے، اعلیٰ کا جلوہ دیکھتا ہے، تو خود بھی رکوع سے سجدے کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ رکوع کیا ہوتا ہے؟ عظیم کے سامنے چھوٹا ہو جانا۔ سجدہ کیا ہے؟ اعلیٰ کے سامنے بالکل پست ہو جانا۔ تو مومن کی ایمانی زندگی کا نقطہ عروج ہوتا ہے سجدے کی منزل، جہاں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ یوں سمجھے کہ 3 سٹیجز آتی ہیں مومن کی ایمانی زندگی کے اندر۔ ایک مرحلہ وہ جس میں وہ اپنے آپ کو پورے قد کے ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے قرب الہی کی طرف آگے بڑھتا ہے یہ اس کا قد چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، رہتا ہے لیکن چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ رکوع کی منزل پہ پہنچ کے اس کا قد آدھا ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اس کی اکڑی ہوئی گردن، کھڑی ہوئی گردن، تنی ہوئی گردن یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے خاضع ہو جاتی ہے۔ دوسری منزل آ گئی، دوسرا مرحلہ آ گیا کہ پہلے پورے قد کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا، اب
اپنے آپ کو پورے قد کے ساتھ نہیں دیکھ رہا ہے، اب اپنے آپ کو حالت رکوع میں دیکھ رہا ہے، اب اپنے آپ کو پہلے قد سے آدھے قد میں دیکھ رہا ہے، لیکن صرف قد چھوٹا نہیں ہوا ہے بلکہ ڈائریکشن بھی تبدیل ہو گئی ہے. پہلے قد 6 فٹ تھا، 5 فٹ تھا، لیکن سر یوں بلند تھا، اب 3 فٹ پہ یا 2.5 فٹ پہ آ گیا لیکن سر جھکا ہوا ہے. حالت بدل گئی ہے، قد کا سائز بھی بدل گیا ہے اور حالت بھی بدل گئی ہے. اس کے بعد آگے چلتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو جو تیسری منزل آتی ہے وہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اپنا آپ اسے نظر ہی نہیں آتا. اللہ کی بلندی، اللہ کا علو اس طرح سے اس کے سامنے جلوہ نما ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا، اپنے آپ سے مکمل طور پہ غافل ہو جاتا ہے، صرف اسی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ وہ مقام ہوتا ہے جب انسان اپنی پیشانی کو، جو انسان کے وجود کا سب سے افضل حصہ ہوتا ہے، اسے خاک کے اوپر رکھ دیتا ہے. وہ خاک جسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سب سے پست درجہ دیتے ہیں، وہ خاک جو عام طور پہ ہمارے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. اللہ کی عظمت کا جب جلوہ دیکھتے ہیں، اللہ کی بلندی کا جب جلوہ دیکھتے ہیں، اللہ کے مرتبے کی بلندی کو جب دیکھتے ہیں تو مومنوں کی جبین خاک کے اوپر جھک جاتی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو خاک کے ساتھ برابر کر دیتا ہے. پروردگار تیرے سامنے میں مٹی ہوں، اپنے آپ کو مٹی بناتا ہے مومن سجدے میں. یہ سجدہ درس اس چیز کا ہے کہ جتنا تم اللہ کے قریب جاؤ گے اتنا تم نیچے ہوتے چلے جاؤ گے، اور جتنا اللہ سے دور ہوگے اتنا ہی انسان بلندی اور بڑائی کا احساس اپنے اندر محسوس کرتا ہے. تو یہ جو تیسری منزل ہے سجدے کی منزل، اسی سجدے کی منزل کو عرفاء کی زبان میں، عرفاء کی اصطلاح میں فنا کی منزل کہا جاتا ہے. یعنی انسان خود مٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، وہ پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا رب اعلی ہے، میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی کی تسبیح کرتا ہوں. تو انسان اپنے عظیم اور اعلی رب کی حمد اور تسبیح میں مشغول رہتا ہے. اس کے بعد سر اٹھاتا ہے اور دوبارہ سجدے میں جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فنا کا مرحلہ ہے، فنا کی جو منزل ہے، یہ بھی ایک منزل نہیں ہے، اس کا ایک آغاز ہے. یہ نہیں کہ انسان نے سجدہ کیا اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری والی کیفیت میں پہنچ گیا تو بس وہی اس کی آخری کیفیت ہے. اس کیفیت میں بھی انسان آگے ترقی کرتا ہے، اس کیفیت کا بھی ایک ابتدا ہوتی ہے، اس کیفیت کا بھی ایک انتہائی درجہ ہوتا ہے. اب ایک مومن جو واقعی صرف ظاہری سجدہ نہیں کر رہا بلکہ واقعی معرفت کی بنیاد پر سجدہ کر رہا ہے اور واقعی اپنے سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے مٹا ہوا ہے، اپنی عملی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل مٹا ہوا ہے، آیا اس کا مٹا ہوا ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کا اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اس کا درجہ ایک تو نہیں ہو سکتا، زمین تا آسمان فرق ہے. تو یہ جو فنا کا درجہ ہے، فنا کی منزل ہے، یہ بھی شروع ہوتی ہے ایک درجے سے اور آگے لا تعداد درجات اس کے چلتے چلے جاتے ہیں. تو دوسرا سجدہ ہمیں یہ احساس دینے کے لیے ہے کہ پہلا سجدہ کر کے ہم مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم اپنی آخری منزل پہ پہنچ گئے. سجدے کے بعد اور بھی سجدے ہیں. جس قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جھکیں گے، پست ہوں گے، اسی قدر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی بلندی ہمارے سامنے واضح ہوتی چلی جائے گی اور ہم مزید اس کے سامنے پست ہوتے چلے جائیں گے، مزید اپنے آپ کو چھوٹا اور خاکسار دیکھنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور پھر نماز کا اختتام کس چیز پہ ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی پہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر درود و سلام کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان جس طرح اپنی نماز کا آغاز کرتا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ، اسی طرح سے یہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ آخر تک چلتا جاتا ہے۔ یہ ایمانی زندگی میں، روحانی زندگی میں، معرفت کی زندگی میں، تقوی کی زندگی میں یہ چیز کسی بھی مقام پہ پیچھے نہیں رہتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں مقام تک تو لا الہ الا اللہ تھا، اب انسان آگے بڑھ گیا اور لا الہ الا اللہ پیچھے رہ گیا ہے۔ فلاں مقام تک تو انسان محمد الرسول اللہ پہ تھا اور اب معرفت کے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ محمد الرسول اللہ والا عقیدہ پیچھے رہ گیا اور انسان آگے چلا جائے۔ انسان اپنی معرفت اور ایمان کے سفر میں اور قرب الہی کے سفر میں جتنا بھی آگے چلا جائے، جس قدر بھی ترقی کرتا جائے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ سے آگے نہیں جا سکتا۔ اسی دائرے کے اندر اس کی زندگی محدود رہتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ گواہی دینی ہے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کی، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ سچی محبت کا اظہار بھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کے ساتھ سچی محبت کا اظہار ہے، صلوات پڑھنا۔ یعنی پروردگار یہ ان کا فیض ہے کہ ان کے وسیلے سے میں نے یہ سب کچھ سیکھا، انہی کی رہنمائی میں میں نے یہ سب کچھ کیا، میں انہیں کوئی اجر دینے کے قابل نہیں ہوں، میری طرف سے اجر تو ہی انہیں عطا فرما، اور وہ یہ ہے کہ تو ان کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر زیادہ سے زیادہ اپنی رحمت نازل فرماتا جا۔ یہ جو صلوات ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت پر، تو یہ در حقیقت ان کے ساتھ ہم سچی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اس چیز کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی زحمتوں اور آپ کے احسانات کا بدلہ چکانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان احسانات کا بدلہ اور اس کی جزا دے، جیسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اپنے کسی بڑے محسن کو کہتے ہیں کہ جی میں تو آپ کی اس احسان کا بدلہ اتارنے کے قابل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے نوازے۔ رسول اللہ کے ساتھ بھی ہمارا بالکل یہی رویہ ایک مومن کا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ایمانی اور معرفتی زندگی کے آخری مرحلے پہ پہنچ کے بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا اللہ یہ جو کچھ ہے یہ تیرے رسول کے ذریعے سے اور ان کے صدقے میں ہمیں ملا ہے، تو ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، اس لیے کہ ہم انہیں کوئی اجر دینے کے قابل نہیں ہیں، ہم ان کے اس احسان کا بدلہ اتارنے کے بالکل قابل نہیں ہیں۔ اور پھر نماز کا اختتام کس چیز سے ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پہ نماز کا اختتام ہو جاتا ہے۔ جب ایک شخص معرفت کی بنیاد پر ایمانی اور روحانی زندگی گزارتا ہے اور قدم بقدم اس میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس شخص کی زندگی بھی اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے کہ اس شخص کا وجود اپنے ارد گرد والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے سلامتی کی ایک علامت بن جاتا ہے۔ ایسے شخص سے نہ کسی شخص کے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، نہ ایسے شخص سے کسی کے مال کو خطرہ ہو سکتا ہے، نہ ایسے شخص سے کسی کی عزت و آبرو کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ شخص سلامتی ہی سلامتی ہوتا ہے۔ جو شخص قرب الہی کے مقام اور مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، جو رحمان اور رحیم رب کے قرب کے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے، جو قدوس اور سلام رب کے قرب کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی رحمت بن جاتا ہے۔ اب جس قدر قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ قرب کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہیں، لہذا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عام لوگوں میں سے بھی جو شخص جس قدر رحمان اور رحیم رب کا قرب حاصل کرے گا، اتنا ہی وہ دوسروں کے لیے رحمت کا ذریعہ اور رحمت کا سبب اور رحمت کا وسیلہ بن جائے گا۔ تو یہ ایک مومن کی
عملی زندگی ہے. یعنی جتنے مرحلے نماز میں آتے ہیں، ایک مومن کی ایمانی زندگی میں، اس کی روحانی زندگی میں، اس کی عرفانی زندگی میں وہ سارے مراحل آتے ہیں. مومن کی زندگی کو اگر 2 منٹ میں سمیٹ دیا جائے تو وہ نماز بن جاتی ہے، اور نماز کو پھیلا دیا جائے تو وہ مومن کی زندگی بن جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حقیقی روشنی عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں ایمانی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمد للہ رب العالمین.